چادر اوڑھ تحریک کو شروع کیا ہوا ہے، اور جیسے کہ ابھی مجھے یہاں پتہ چلا کہ وہ اب تک 7.5 لاکھ چادریں تقسیم سبحان اللہ۔ یہ بڑی ایک قابل فخر بات ہے، اور اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیر مرشد کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ شامل ہیں۔ میں آپ کو ہر سال یہاں دیکھتا ہوں اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں خصوصی طور پہ اپنی بیٹیوں، بہنوں، بہوؤں اور ان کو میں اس بات پہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لاتی ہیں، لیکن میری ان سے یہ درخواست یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو نہ صرف پیر صاحب سے چادر لے کر جائیں، بلکہ اس کو پیغام کو آگے پھیلائیں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں ان لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ چادر اوڑھنا شروع کر دیں۔ بہت مہربانی۔ محترم جناب احمد فاروق شیخ، جسٹس رہے لاہور ہائی کورٹ کے اور فیڈرل شریعت کورٹ پاکستان کے بھی جسٹس رہے، بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے۔ انہوں نے جس قدر خوبصورت باتیں سمجھائی ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر آگے چلیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا بھی ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بڑھ کر ہے، اور تقویٰ تبھی آتا ہے جب ہم اپنے لباس کو اپنی طبیعتوں میں اپنے پردے کو سنبھال لیتے ہیں، تمام چیزوں کا احترام ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ تو میں درخواست گزار ہوں، نہایت کی محترم شخصیت کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں، ملتمس ہوں، جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رہے، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے حاضرین کو نوازیں، ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم المقام الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ الگیلانی مجددی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف، بانی و مرکزی امیر عالمی چادر اور مبارکباد پیش کرنے کے آن بعد میں معزز مہمانان گرامی اور مقررین ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں چادر اور تحریک کے پیغام کو آپ سب تک پہنچایا۔ اپنے بھائی جسٹس احمد فاروق شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابتداءً میں وہی اشعار اپنے رنگ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، اور پوچھا کہ ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی
کہ عقل پہ مردوں کی پڑ کہ ایک منظر ہے جو تاریخ میں اس شاعر نے ہمیں دکھایا. انہوں نے ندامت کے احساس کے تحت محسوس کیا کہ وہ غیرت اور حمیت کے تحت زمین میں گڑ گئے, اور ادھر یہ مجاہد کبیر انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ بیویوں کو بے حجاب اور بے لباس کر کے ایک دوڑ ایک ریس میں شامل کیا گیا, اور اس وقت کے جابر اور ظالم اور بے حیا حاکم جرنیل نے یہ کہا کہ وہ خواتین نکریں پہن کے آئیں جو مرد نہیں دیکھنا چاہتے نظریں جھکا لیں. یعنی میں تو یہ نظارہ دکھاؤں گا. یہ کیفیت سامنے آئی تو غیرت و حمیت ادھر بھی بیدار ہوئی, لیکن اس نے ان کو ابھار کر سامنے پیش کر دیا. سامنے آ گئے ڈٹ کر, زمین میں گرنے کی بجائے زمین کے اوپر مجاہدانہ انداز میں سامنے آ کر اسے للکارا. اس کی بے غیرتی اور بے حیائی کے جواب میں حیا کو پھیلانے کے لیے چادر اور تیری کعبہ. یہ تحریک ابتدا میں اگر ایک قطرہ تھی تو رفتہ رفتہ پیر صاحب کی برکات سے یہ کلزم بنی. یہ کلزم بے پناہ دلوں میں اتر گئے, خواتین کی بھی اور مردوں کی دلوں. مومن کا دل جس میں رب کریم کی سماتا ہے, کہیں اور نہیں, کائنات کی کسی جگہ نہیں. اس قلب مومن میں یہ کلزم شرم و حیا کا اتر گیا. سبحان اللہ. ابھی آپ کے سامنے ہمارے بھائی نے بیان کیا کہ حالت کفر میں حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے حضور کی بارگاہ اقدس میں, تو آپ اس کو سب سے پہلے چادر اڑانا. گویا چادر اڑانا سنت نبوی ہے, اور اس سنت پاک پہ ہمارے محترم پیر سید کبیر علی شاہ صاحب نے 7.5 لاکھ مرتبہ تو عمل کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. دین کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم پر آپ عمل کریں, آپ کو بے پناہ خیر و برکت اور فیوز حاصل ہوتے ہیں. بلا شک و شبہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں سے ہی آپ کو ہزاروں برکتیں نصیب. ایک نیکی اور خیر کا عمل ایک بار کرنے سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھتے ہی 10 گنا معاف, 10 درجے بلند, 10 رحمتیں نازل. اللہ کے بندوں سوچو کہ سنت نبوی پر 7.5 لاکھ مرتبہ عمل سے کتنی برکات ہے. یہ عظمت ہے محترم حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب. انہوں نے جو کچھ کیا ذات کے لیے نہیں, ملت کے لیے اور قوم کے لیے. لباس کی اپنی ایک عظمت ہے, اس حوالے سے قرآنی احکامات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. لباس اللہ کریم نے عمدن اتارا ہے, ایک عطا ہے, عمدن اتارا ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے. وجود کو ڈھانپتے ہی باطن میں پاکیزگی کی لہر موجود ہو جاتی ہے. اور مگر ساتھ ہی اللہ کریم نے فرمایا لوگوں لباس تکبر کے لیے نہیں, فخر کے لیے نہیں,
اس لیے پہنو کہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہو. اور واضح کر دیا کہ لباس تقوی ہی مومن کے لیے سب سے بہتر اور عظیم لباس ہے. جس ہال میں بیٹھے ہوئے میں نے جب چاروں طرف نگاہ ڈالی کئی بار تو دل میں خوشی کی لہر آئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ دیکھیے یہ ایک نسبت جو آپ کے اس عظیم ہستی سے ہے اس نے آپ کو کس رنگ اور کس لباس میں رکھا. آنے کے بعد آپ کے قلوب کی کیفیات بدلیں اور یہی یہ خوشبو یہ ذکر کی یہ مہک پھیل رہی ہے. یہ لباس کی خوبی سفید لباس پاکیزگی اور نورانیت کی علامت اور سیاہ کالی کملی والے سے یہ معمولی باتیں نہیں. لباس ایک قوم کی نفسیات اس کی سوچ اور اس کی اقدار کا عکاس ہوتا ہے. ملت اسلامیہ میں لباس حجاب جیسے ابھی بیان کیا گیا مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے. اور جس نے اللہ کے احکام اور اس کے حبیب پاک کے احکام کو اپنایا اس کو باطنی طور پر شرم و حیا کی دولت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. پاکیزگی اور عفت نصیب ہو گئی. اور حیا میں ایمان ایک حدیث پاک میں کہ نصف ایمان ایک میں ہے سارا ایمان حیا. کیسے؟ یعنی جسم کو ڈھانپنے کے علاوہ بندہ جب حدود و قیود کی پابندی کرتا ہے تو وہ حیا سے کرتا ہے. نہیں میں یہ رب کریم کا حکم نہیں توڑوں گا, یہ بھی حیا ہے. اور حیا اور شرم کو بے شرم قوم جھجک کہہ کر ایک نفسیاتی بیماری کرا دیتی. ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں, ادراک ہی نہیں, شعور ہی نہیں. ان جانوروں کو پتہ ہی نہیں. اسلامی اقدار بڑی عظیم, ان کی کسی خوبی کی وجہ سے باطل اور کافر قوتیں محسوس کرتی ہیں کہ حجاب پہنے ہوئے ایک عورت خاموش زبان سے اسلام کی تبلیغ کرتی جاتی ہے, اس لیے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے. یہ خاموش تبلیغ کا انداز ہے, یہ صبر کا اظہار ہے کہ میرے باطن میں میرے قلب میں اسلام راسخ ہے, میرا تعلق رب کریم اور اس کے رسول کریم سے ہے, مجھے تمہاری ان عیاشیوں سے کوئی غرض نہیں, میں ان سے بچ کر تمہاری گندی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے دولت ایمان محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ کہ جس گھر گھرانے میں یہ دولت نصیب ہے وہاں برکات کے خزانے ہیں. وہ صراط مستقیم پہ ہیں جس کا آخری سرا جنت الفردوس. میرے محترم بزرگ پیر کبیر علی شاہ صاحب, آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس تاریخ دور میں, چاروں طرف گھٹائیں چل رہی ہیں ظلمت کی, بے حیائی کی, کفر کی, اس میں آپ نے کیا کیا؟ وہی جو کہ ایک غیرت مند مسلمان مجاہد کو کرنا چاہتا ہے. جو بھی خیر کا کام سنت نبوی کے مطابق کیا جائے وہ ایک رنگ اور ایک انداز میں نعت نبی ہی ہوتی ہے. کوئی کام جو فرمان نبوی کے تحت کوئی بندہ کرے, اس وصف کا اظہار کرے یا اس کو اپنائے, یہ ایک رنگ میں ایک انداز میں نعت نبی. کسی نے کیا کہا کہ
महफिल सजा देना भी उनकी नाक है, अदल के मोती लुटा देना भी उनकी नाक है, और वक्त की तारीकियों में एक नन्हा सा दिया दस्त जुर्रत से जला देना भी उनकी नाक है। ये दिया जो सादात के तज़ीम मुजाहिद के हाथों जला, उसकी रोशनी रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल ये बात एक बार मियां मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी फरमाई कि दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना हर तरफ, और इनके कल्ब के दिए की रोशनी और जो नेकी और शराफत का चिराग इन्होंने जलाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोशनी पूरे आलम में फैली है। ये बहुत बड़ा जिहाद अगियार को समझ नहीं आ रही कि इस खामोश पुरअमन तहरीक का जवाब क्या दें? कोई जवाब नहीं है। वो बेहिजाब होकर नाच सकते हैं, कुर्बानी का मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन इस मुकद्दस तहरीक का जवाब किसी के पास हैरत है। इस दौर के मुबैना दानिश्वर गांधी ने एक महफिल में यहाँ तक कह दिया इस्लाम में औरत के लिए सर ढांपने का कोई हुक्म नहीं। ये दानिश्वरी मैं भी से इब्ने अबू जहल ही कह सकता हूँ, कोई दानिश्वरी नहीं। ये बात सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई है, उसकी तकरीर भी। मैं हैरान था कि ये शख्स कौन तो प्लांटेड आदमी है, गुमराही की बातें करता है, बेदीनी की बातें करता है। अल्लाह उसके शर से हमारी कौम को, दो बच्चियों को, बेटियों को महफूज रखे, और हम सब मुजाहिद कबीर के दामन से वाबस्ता नेकी और खैर के ज़्यादा मुस्तकीम पे चलते जाएं। इसी में हमारी कौम की फलाह और निजात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहतरम जस्टिस नज़ीर साहिब। जलवाए जाना जलवाए जाना जलवाए जाना ना जलवाए जाना मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
सदाए चूड़ा शरीफ اے رسول خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہی، اپنا صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم۔ میرے محترم المکرم یوسف المشائخ، مفکر اسلام، مہتاب طریقت، محترم قبلہ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جامع نور شان مصطفیٰ کی جانب سے، جامع نظامیہ رضویہ کی جانب سے اور تمام خواتین اسلام کی جانب سے مبارکباد، خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، کیونکہ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں اس کا ٹائٹل عالمی حجاب کانفرنس ہے، اور اس تحریک کا منشور یہ ہے کہ خواتین اسلام کو یہود و نصارہ کی اندھا دھند تقلید سے بچا کر ان کے تقدس، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے اور ان کا ناطہ مدینے والے سے جوڑ دیا جائے، کیونکہ ہر محکوم اپنے حاکم کی اطاعت کر کے انہی اسباب سے وہ نور نظر، ذی فہم، ذی عقل بن سکتا ہے، اور یہ چادر اور تحریر صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت مقبول ہے۔ 7.5 لاکھ سے زائد چادریں قبلہ پیر صاحب نے اپنے دست اقدس سے امت مسلمہ کی خواتین کو پہنائی، اور آپ کے دست اقدس سے جس خاتون کو بھی چادر ملی وہ بڑی با حیا اور بڑی با کردار بنی۔
قبلہ پیر صاحب کی اس سالانہ چادر اور تحریک اور آپ کی ماہانہ محفل اور آپ کی تربیت سے ہمارا انداز زندگی بدل گیا۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ ٹی وی بند کرو اور نبی پر درود پڑھو، اور اے خاتون اسلام تیرا کردار یہ ہو کہ تیری تلاوت قرآن سے تیری گود میں کوئی غوث پلے، کیونکہ اگر ماں بے حیا ہو تو بیٹا بے غیرت پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْ، تو کہا جاتا ہے کہ نگاہ سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے سامنے شیر کو دیکھے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر وہ کعبہ کے غلاف کو دیکھے، اس کی جلالیت کو دیکھے، تو اس کے پورے جسم میں ایمان سرایت کر جاتا ہے۔ یہ ساری بات دیکھنے کی ہے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا، ہماری بہن نے پڑھا۔ ہماری بہن نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول پیش کی، اور بہت خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا چادر اور تحریک کو، اور جناب حضور قبلہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کی خدمات کو۔ اور اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں جناب بابا جی کی سید محمد کبیر علی الله الرحمن الرحيم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يكن فبلسانه وإن لم يكن فبقلبه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نگاہ پیر کبیر میں یہی تاثیر دیکھی، نگاہ پیر کبیر میں یہی تاثیر دیکھی، بدلتے لاکھوں مریدین کے تقدیر دیکھی۔ میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ چادر اوڑو تحریک ہے، اڑاؤ تحریک نہیں ہے۔ ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے دنیا میں۔ تو دنیا میں ایک طرف جہاں حجاب کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ پرامن اور صوفیہ کے طریقہ کا اظہار کرنے والی تحریک ہے۔ اور حضرت صاحب نے لا مرشد محترم، یہ اصل میں انہوں نے 7.5 لاکھ چادر تو پہنائی ہے، لیکن ان کی دعا سے، ان کی نظر سے جب یہ لفظ اوڑو عطا کرتے ہیں تو بہت سو کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس طرح میں اپنی بہنوں سے بھی قلت وقت ہے عرض کروں گا، ہم سب کھڑے ہو کے دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے مجاہد جناب طیب اردگان صدر اور ان کی اہلیہ ہماری ایمن طیب اردگان جو صدر ترک کی اہلیہ ہے، وہ برما کے سفر پہ انہوں نے نان مسلم کے دشمنان اسلام کے ہاتھے نہ پانی پی کر غیرت مسلمہ کو ایک تقویت بھی دی ہے اور للکار بھی۔ آپ ہم سب کھڑے ہو کے طیب اردگان تیری جرت کو سلام کریں، جو کر رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی طیب اردگان کی اہلیہ ایمن جو مسلمانان عالم کی نگاہوں میں عظیم المرتبت اس وقت مرتبہ ایک مقام پہ فائد ہیں، ہم انہیں بھی تبریک پیش کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کے عوام کو، ذمہ داران کو غیرت دلا رہے ہیں کہ آپ کے دل کی عشق کی آگ کیوں بوجھ گئی ہے۔ آئیں اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے طیب اردگان مرد اور عورتیں ایمن اردگان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائیں، تشریف رکھیں۔ آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ
अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमीन। मेरे इंतहाई काबिल सादे तराम कद सद तकरीम ताज़ीम मेरे इंतहाई मुरब्बी, मेरे मुशफ़िक, मेरे दुख सुख के साथी और मेरी इस आजिज़ाना सही में मेरे जो रोज़े इब्तिदा से मेरे साथ चले, मैं उनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ, उनकी एहसान और प्यार को हलाल खून कब्र में भी याद रखूँगा और मैदान माशर में अपनी अम्मा फातिमा के हज़ूर कहूँगा कि इन बेटियों ने और मेरे करीम की बारगाह में इन हज़रात ने मेरे साथ कदम बढ़ाए, एक निगाह करम डाल। आपकी तरफ से भी मेरे दोस्तान गिरामी किल्लत वक्त है, मुक़्तदार खतीब आज़म हज़ूर दाता अली हजवेरी, अदब की दुनिया का एक नाम अजीम नाम जनाब साहबजादा ताहिर बुखारी, अदलिया की दुनिया में एक अजीम नाम, जानी पहचानी मनमानी शख्सियत जनाब मियां नज़ीर अख्तर साहब, जिनकी सुबह शाम से अगियार के दिल धड़कते रहे, खौफ जिस्म पे कब्ज़ भी तारी रही, जिन्होंने मैदान अमल में आकर मुजाहिद का किरदार अदा करके हजरत जनाब मोहतरम गाजी मोहतरम अलैहिर्रहमा के केस में अपनी हमनवाई का इजहार किया और उसके साथ मेरे अहमद फारूक शेख भाई जिन्होंने अपनी ज़बान से फरमाया 35-34 साल मेरे ताल्लुकात, मैं उनके खूबियों को अच्छी तरह खूबियों को जानता हूँ और जनाब अनवर शीख भाई और दीगर अहबाब मोहब्बत। दोस्तान गिरामी किल्लत वक्त है, मैं अपने सामईन सामयात सिर्फ आका नामदार मदरिया ताजेदार हबीब के तगार सरबड़े कायनात रूबे कायनात करम जनाबे करम शफ़ीए उम्मत नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी का एक इरशाद अर्ज करता हूँ, जिसे हदीस पाक मेरे करीमात का अपने असहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन में तशरीफ फरमा है। वो कौन थे? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो सदाकत का ताजदार है। वो कौन? उमर फारूक जिसने अदलिया को सबक दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में अगर उमर का नाम ना आए तो गिनती पूरी नहीं हो सकती। और आज बरकत से हमें हिस्से में सआदत आई, मेरे आका उस्मान ज़िन्नूरैन वो अपने वक्त का चैमर ऑफ कामरत का चेयरमैन, सखावत की दुनिया का ताजदार, वो कुव्वत का परवरदिगार, हिम्मत का ताजदार, अलूम इलाही का खजीना, काफ़ कुदरत की तहरीर, गैरत इलाही की शमशीर, कारवान इश्क व मस्ती का अमीर, सखावत का एक अजीम नाम जिनका नाम है उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अली मुर्तज़ा शेर खुदा, वो कुव्वत के परवरदिगार अला हज़रत के अस्किल्लत वक्त मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जिनकी हर अदा जो थी आप सहाबा किराम महफूज करते थे। सहाबा किराम कोई कमजोर आदमी न थे। वहाँ बिलाल हबशी भी है, उस्मान बिलाल हबशी भी है, सलेमान फारसी भी है, अय्यूब अंसारी भी है, पर यारो दूसरी तरफ उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है। पंजाबी में कहूँ कि वो तरने नहीं लगे हुए कुव्वत के परवरदिगार मेरे कमली वाले की ज़बान गिरामी से निकला, मेरे साहबा मुझे 3 चीजें पसंद है, सैयदी या रसूल अल्लाह, क्या क्या मोहब्बत आपकी सैयदी या रसूलुल्लाह इरशाद मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों के नाम पैगाम नशर फरमाया। मुझे रब्बे काबा की कसम है, मुझे दुनिया में सबसे दुनिया की चीज में मुझे औरत पसंद है, मुझे खुशबू पसंद है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अहले इल्म अहले दानिश हिकमत बैठे हुए हैं, यार ये कैसा अजीम सवाल है। औरत पहले आ गई, फिर उसके बाद फूल की तस्बीह खुशबू की, उसके बाद नमाज मेरी आंखों की ठंडक। मैंने गौर किया ताजदार करीम अलैहिस्सलाम जिनकी जबान पे खुदा बोलता है, अदा जो है कायनात की रज़ा का अमली नमूना बन जाती है, वो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे औरत पसंद है। चाहिए था मेरे करीम अल्लाह शाद फरमाते मैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज नहीं कहा फरमाया औरत जो है मुझे पसंद है। उसके बाद फिर कहे हैं और नमाज नहीं, लम्हा फिक्री है एक ही मैं लंबी तकरीर में बदला मिलना मेरे मकसद की आप यार के दोस्तों ने कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मौलवी का मैदान ही इसलिए कि मौलवी साहब है वो मेरे भाई, बाकी ये नजरात है कि मेरी बेटियां ये ना कहें कि ये मुल्ला की है, ये मुल्ला की नहीं, ये मदीने वाले की है। ये मेरे कमली वाले आका का पैगाम है
جو غلام ادا کر رہا ہے. اور میں محبت سے کہہ دوں چونکہ میں مجدد الفسانی کا مشکور ہوں جو سال بھر پاکستان میں ہماری چادر اور کانفرنسز ہو رہی ہیں اور مسجدوں میں کم ہوتی ہیں جناب بخاری صاحب، بلکہ یہ شادی ہالز میں ہوتی ہیں تاکہ آنے والی میری بیٹیوں کو دقت نہ ہو. لیکن بندہ نہ گلشن کی بہار سے، نہ مہکدے کے وقار سے، نہ گلشن کی بہار سے، نہ مہکدے کے وقار سے، مجھے تو کام ہے بس در یار سے، در یار سے، در یار سے، در یار سے. میری کوئی دنیا کی کیا حشم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اس گھر پیدا ہوں جو ہے محمد کا فقیر، جسی بارگاہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جن کی بارگاہ میں وقت کا امیر ملت جماعت علی شاہ گداگر روحانیت کا بن کے آئے اور ساتھ کہیں کہ قابل تھا نار کے، قابل تھا نار کے، مجھے جنت ہوئی نصیب تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. الحمدللہ میرے والد کریم میرے دادا جان نے نام ہی کبیر رکھ دیا، پھر کبیر ہو کے میں بھیک مانگوں تو میرے لیے مرنے کا بتا. اپنے غنی کا گھر میں بات واپس مجھے عورت پسند ہے. آگے ساتھ فرمایا چادر خوشبو. آئیں میری بیٹیوں، میں آپ کے پیغام محبت بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. پیغام محبت کیا ہے؟ خوشبو. جب ایک خطیب کا اعلان ہو نا تو دوسرے کا دنیا داری کے حوالے سے کہ اس کے بعد جناب شیخ احمد فاروق صاحب گونا گو مصروفیات کے بعد تشریف لا رہے ہیں تو تجسس بڑھتا ہے کہ یہ آئے ہیں، یہ کون ہے، جو پیچھے آ رہا ہے وہ کون. کلمہ کائنات کی ہر بات پہ صحابہ کرام دل کے اتھا گہرائیوں سے ذوق کی، محبت کی، شعور کی، فہم کی، ادراک کی، تخیل کی اینل سیدھی کر کے سمجھتے تھے کہ اب میرے کملی والے کیا کہتے تھے. اور میں کہہ دوں تو غلط کیوں کہ چشم فلک نے بھی دیکھا ہوگا، نورا نے بہشت نے بھی دیکھا ہوگا، اور غلما نے بھی دیکھا ہوگا. فرشتوں کی لگ گئی ہوگی کہ میرے کریم کہہ رہے ہیں کہ مجھے عورت پسند ہے. ساتھ خوشبو. تو عورت کو متوجہ کیا کہ تو نے عورت بننا ہے. تو خوشبو کہاں سے آئی؟ اس کا اصل کون، اس کا ملجا کون ہے، اس کا مرکز کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تو دیکھا ہے پھول ہے جو اپنے ٹہنی پہ لٹک رہا، اٹکا ہوا ہے اور مسکرا رہا. اور مسکرا کہاں رہا ہے؟ کانٹوں میں رہ کے مسکرا رہا. زمین پہ آیا تو مارکیٹ میں بک گیا، مارکیٹ میں بکنے کے بعد اور دکانوں میں بک گیا. پھر اس پھول کا حشر کیا ہوا جو اپنا مقام چھوڑ کے آیا؟ پھر اس کا عطر نکلا، پھر عطر نکل کے شیشیوں میں بٹتا گیا، پھر شیشیاں گھروں میں چلتی گئی، پھر وہ عطر کپڑے پہ لگا، پھر کپڑا وہ دھل گیا. وہ پھول جس نے اپنا کام چھوڑا وہ گلیوں میں بہ رہا ہے. اور تو بھی اسے سبق تھے، اگر عزت کا چاہتی ہے تو اپنے مقام پہ رہ، جب اپنے مقام سے ہل جائے گی تیرا جی گزرے. وہ رکے، بریک لگ گئی گاڑی کو، نیچے آئے. مولوی کیا ہے؟ میں نے کہا یا ٹائر جائے لگا، گاڑی کھول ڈگی. میں نے اپنا جیک نکالا، پہیہ اتارا، لے کے پنچر کے لیے لے گیا. پنچر لگوا کے لایا دینے دکان سے. تو جس طرح پہیہ لگا ہوا تھا نا صحیح، اسی طرح میں لگانے بیٹھا. بابو جی گزرے دوسرے، مولوی کیا. میں نے کہا یہ گاڑی کا پہیہ ہے. کہنے لگے کہاں لگا ہے؟ میں نے اسی گاڑی کا، اسی گاڑی کے پہیہ ہے، اس گاڑی کے پہیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگا بیوقوف ہے تو اسی گاڑی کا، پر کمپنی نے جو فاصلہ رکھا وہ نہ رہے تو گاڑیاں چلتی نہیں، گاڑیاں چلتی نہیں ہے. میری بہن ہے تو ایک گاڑی کا پہیہ، پر مقام فاصلہ اتنا رکھ لے تیری گاڑی بھی چلتی رہے گی. مرد کی عزت ہے آپ گاڑی من کی دنیا میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی، آج کی اریانی، آج کی فحاشی، بالوں کی تراش خراش، یہ جناب بندہ بہودہ لباس، اس سے دل جلتا ہے. اس میں نہ نماز آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کی زبان ناز سے نکلا کہ وہ عورتیں نماز بھی پڑھتی ہوں گی، تہجد بھی پڑھتی ہوں گی، طواف بھی کرتی ہوں گی، مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں بھی آئیں گی، لیکن جنت کی ہوا نہیں لگے گی. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جن کا لباس اریانی کی کیفیت پیدا کرے اور کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، وہ نہ جنت میں جا سکے گی، نہ جنت کی خوشبو کو پا سکے گی. بس میں اتنے پوچھتا ہوں میری بہن نقاد عقل نا تمام،
ترجمان عشق تمام، جدید و قدیم کی علوم پہ دسترس رکھنے والا، جیسے ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، سیالکوٹ کی فضاؤں میں پیدا ہوا، لاہور کی فضاؤں میں قدر پروان چڑھا، فضائی یورپ میں گیا، فضائی یورپ سے نکلتے ہوئے کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا، خیرہ نہ کر سکا، مجھے جلوہ دانش فرق سرمہ ہے میری آنکھ کا مدینہ اور خاک مدینہ و نجف۔ میرے بھائی، ان کی والدہ والد ان کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ملازم تھے، ڈی سی آفس میں 22 روپے لے گئے، بیگم نے 2 روپے اضافی دیکھے، یہ میری بہنوں آپ کے لیے، جو عورتیں مرد کی کمائی کے مطابق گزارا کرتی ہے اللہ کی رحمت ان کا مقدر بنتی ہے، اور جو زیادہ اور مرد کی آمدن سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ جنت کا ایندھن بن سکتی ہے، جنت کا سرمایہ نہیں ہوتی کے بعد۔ تو 2 روپے مائی صاحب نے اپنے بندے اتارے، بکری خرید لی اور بیچ کے اس کے دودھ پہ پلے۔ میاں نور محمد صاحب نے پوچھا ماں یہ کیا ہے؟ کہنے لگے 2 روپے فالتو لائے، مجھے شک کہ آپ نے رشوت لی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا بیٹا حرام کے دودھ پہ، رشوت کے دودھ پہ پلے۔ من کی دنیا میں ڈوب گیا، باجا سراغ زندگی۔ میری بہنوں، قلت وقت ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، اور یہ میں حضرات کی خدمت میں عرض کروں، آج کا یہ اجتماع صرف سٹی لاہور چادر روڈ تحریک کی طرف سے ہے، باہر سے لوگوں کو ہم نے بند کیا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ پھر ایک ضرور عرض کروں گا کہ میرے بھائی دوست بہنیں میرے ساتھ محبت کا اظہار کر دیں، میں آپ کی جان چھوڑ دوں، اتنا کر دیں کہ کیا واقعی چادر روڈ تحریک سے آپ سچے دل کے ساتھ ہیں، اریانی پھانسی کے خلاف؟ جن کا ہاتھ ہے کھڑا کر لے، نہیں گیا یا گھر سے ڈرے تو بسم اللہ۔ معذرت صاحب میں نے معذرت سے بھائی پاجن رشید ڈر لگتا ہے جیسا، میں جب بھی کہتا ہوں نا اریانی پھانسی کے لیے ہمت کریں، میں بیٹیوں بہنوں کا نام لیتا ہوں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ بیٹیوں بہنوں، باؤ جی نے یہ نہیں، یہ بڑے میرے پیارے دوست ہیں، باؤ جی کپڑے پہن کے نکلے، باہر آئے تو ماتھے سے خون بہ رہا، ڈرائیور نے کہا سر باس یہ ماتھے سے خون بہ رہا، کہنے لگے یہ سوٹ جو میں نے پہنا یہ میرا بڑا بیگم صاحب کا فیورٹ کلر، تو وہ پھول مارتی ہیں، ڈرائیور کہنے لگا نہیں جناب آج پھول سے کام بڑا ہوا ہے، ذرا ڈیپ سا کام ہے، کہنے لگے شاید ممکن ہے ساتھ گملہ بھی آؤں، میں گملے نہیں بنوانے آیا، میں محبت تقسیم کرانے آیا ہوں۔ میرے دوستان گرامی، ہم نے اس دفعہ انشاءاللہ تقریباً 32 چادر روڈ کانفرنسز کا اہتمام کیا ہے اس سال کے لیے، اگر زندگی وفا کرے، جس میں امارات بھی ہے، مسکت بھی ہے، اور آپ حیران ہو گئے اور خوش ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام کے توفیق اللہ نے زندگی دی، اس دفعہ میں چائنا میں جا کے چادر روڈ لندن امریکہ تو ہماری کئی سالوں سے ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو اس وقت برما کی حالت ہے اس پہ میں نہیں بلکہ تاجدار کونین کا ہر غلام خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ خواب خرگوش والی غفلت پہ حکومت کی میرا پیغام جہاں تک جائے مجھے کوئی اس میں باک نہیں، یہ انتہائی عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، زخمی کر رہی ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہوں گا جرأت کے ساتھ میدان عمل میں آئے، جو سٹیپ جو قدم ایران نے اور اردگان نے اٹھایا ترکی نے، اس کے ساتھ اپنی قوت، اپنی ہمت کا اور اپنی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرے۔ تاجدار کونین کریمین کے صدقے میں میڈیا والے دوست ہیں، اگر ان کا ذکر نہ کروں، خواجہ صاحب ہے، میرے بھائی ملک ارشد صاحب ہے، دیگر احباب محبت، واللہ یہ ان کی صحیح، ان کی محنت، ان کی محبت، ان کی مشاورت، ان کے تعاون، ان کے محمد بننے پہ میں دل کے اتھا گہرائیوں سے میں واللہ کبھی خوش فہمی نہیں رہا، میں اپنی معذرت اپنی اوقات سے واقف ہوں، مجھے اپنی حیثیت پتہ ہے، لیکن نہیں ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، 3 بار میں نے اسپیئر پارٹ ڈلوائے ہوئے ہیں اور باوجود ہارٹ کی تکلیف کے، لیکن تاجدار کونین کا صدقہ ہے، صبح شام مصروف ہوں۔ میں آپ حضرات سے بھی اسی تعاون کی اور اسی محبت کی بے شک کے لیے تعاون کا طلبگار ہوں، اور میری نیاز مندی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر ایک دفعہ
اظہار محبت کر لیں, میڈیا والے کنجوسی نہ کریں کہ واقعی آپ بریانی فحاشی کے میری بہنیں اور بھائی آئے, ہم بریانی فحاشی کے خلاف کام کریں گے, کام کریں گے, کام کریں گے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اجازت دے تو میں دعا بھی کر دوں. آمین. حضرت اگر آپ دل سے کہہ رہا ہوں, ہاں بھائی یہ ادھر کریں, یا ہماری رسم رہ گئی بھائی قبلہ. ایک چادر اوڑ تحریک جو ہے اس کے حوالے سے چادریں دی جاتی ہیں. آج میری بہن مون پبلک والے جو 0 میٹر حاجی ہیں ماشاءاللہ کل پرسوں آئے ہیں, میں ان کے حوالے کر دیں گے, وہ باقی چادریں وہ دیں گی. اور ان کو میں نیاز تبریک پیش کروں کہ مہینے کی محفل جو پیر خانے پہ ہوتی ہے وہ میری بہن کے تعاون سے ہوتی ہے. یہ 4-5 چادریں میں بھائی انور رشید جو پہلے دن سے چادر تحریک کے تمام معاملات میں میرے قدم قدم پہ میرے ساتھی, میرے ہمدرد و غمگسار ہیں, میں ان سب حضرات کی گزارش سے ذرا نام بتاتے جائیں اور وہ بیٹیاں اس طرف ہے یاد لے کے آئیں. جی بسم اللہ بھائی دیو. بابا جی آپ تشریف لاؤ, میاں صاحب کی نام بھی آؤ, شیخ صاحب کی نام آپ بھی, جناب ڈائریکٹر صاحب کی نام بھی, علامہ صاحب آپ بھی. یہ بچوں عائشہ ڈاکٹر محمد بشیر, بیٹا سر میں اسپیکر میں اعلان ڈانپ دیا, راجدہ خان, زوجہ فضل خان, میری بیٹی آ جائے, مریم دختر شریف. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے, مریم دختر شریف. آگے چلیں, آگے چلیں. نائلہ رمضان, چلیں آگے. فرح, فرح بیٹے بیٹے آگے. صلاۃ شہناز, شہناز امجد, میری بہن شہناز امجد. بھائی راستہ چھوڑ دے, جلدی جلدی میری بیٹی آ جائے. خون والی بیٹی میری نام خان بھی آ جائے. خون والی میری بیٹی جو ہے جس نے گفتگو ہے ٹھیک وہ بھی بیٹی آ جائے. تشریف لائیں. بسم اللہ. صلاۃ دو. سیدہ کائنات, سیدہ کائنات, جناب سید میرے بیٹا اللہ آپ کو اپنے پر رکھے. جناب بھائی محمد عمران مصطفیٰ صاحب, آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم بتصدق جالد عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پاکیزہ ارشادات عالیہ, ان پہ ایک ایک پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے پروردگار عالم یہ سات بار کے ہماری صحیح ہماری کوشش جو ہے تیرے محبوب کی اداؤں کی اور عطاؤں کی اور ارشادات کی
اس کو عام کرنے کے لیے ان دوستوں نے کام کیا. میرے مولا بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. جو ہمارے ساتھی چلے گئے انہیں جنت نعیم عطا فرما. الہ جہاں ہماری بچیاں جوان ہیں ان کے رشتی کے باعزت اسباب و سامان عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. مسلمانان عالم کی عزت کو بحال فرما. اور جن دوستوں نے بھی اس محفل کے انعقاد میں اپنے صبح و شام ہمارے نام کر کے گزارے الہ انہیں اجر کثیر عطا فرما. اور ملک صاحبان اور میڈیا کے حضرات اللہ کریم نے ان کی اس محبت کو قبول فرما. ماں بہن اس میں کوئی سودوں سے آنکھ کا مسئلہ نہیں، صرف محبتیں بے لوث الہ اجر کثیر عطا کر. صلی اللہ تعالیٰ علی نور الانوار نبی المختار والآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. دوست سارے لنگر شی موجود ہے، بھگدڑ نہیں مچانا، لنگر لے کے جائیں.